سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست. اسلام کیا کہتا ہے؟ جس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو. تو شکر میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس نے دی ہے مانو کہ وہی دینے کے قابل ہے، اس کے علاوہ کسی کو دینے کا اختیار نہیں ہے. اس لیے اسلام میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے گا تو اللہ کہتا ہے اس کا حساب کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے ہے، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. اس لیے ہم نعرہ صرف یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ بولتے کیوں نہیں لگے گا. یا علی مدد بولو نا، نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ نے جب ہمیں بنایا تھا پانی سے، اس بنانے میں کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں جب میں خود مختار ہوں، میں نے بنایا، تو ضرورتوں میں پکارو گے بھی کسے؟ صرف مجھے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، اللہ کے دینے سے پیغمبر کے پاس بھی اختیارات آ گئے. اللہ قرآن میں جگہ جگہ اس شرک کی نفی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، نہ پیغمبر کو نہ کسی ولی کو. معجزے جو پیغمبروں سے صادر ہوتے ہیں وہ پیغمبروں سے نہیں ہوتے، وہ اصل میں کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ہوتے ہیں. اللہ نے کسی پیغمبر کو اختیار نہیں دیا کہ جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، نہ. جب اللہ نے چاہا پیغمبر پہ وحی نازل کی کہ اے نبی آپ چاند کی طرف اشارہ کریں، میں اپنی قدرت سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. نبی نے اشارہ کیا، اللہ نے ٹکڑے کر دیے. تو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. پھر جوڑنے والا بھی کون؟ چاند کو دوبارہ اللہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا کہ لاٹھی زمین پہ ڈالو میں سانپ بنا دوں گا. حضرت موسیٰ کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ جب چاہو آپ لاٹھی کو سانپ بنا دو. اگر اللہ نے یہ اختیار دیا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی زمین پہ ڈالی تھی پہلی دفعہ اور وہ سانپ بنی تھی تو موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگتے نہیں. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اتنا خوف زدہ ہو گئے اس سانپ سے. اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ واپس پلٹ اور اس کو ہاتھ میں پکڑ لے. سنعیدھا سیرتھا الاولی، جس خدا نے اس لاٹھی کو سانپ بنایا ہے وہی رب اس سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنا دے گا. پتا چلا کہ بھائی موسیٰ نہ لاٹھی کو سانپ بنا سکتے تھے، نہ سانپ کو ریورس کر کے دوبارہ لاٹھی بنا سکتے تھے. یہ سارے کام کون کر رہا تھا؟ اللہ کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے، پانی کے کنارے آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور پریشان کہ پیچھے فرعون کا لشکر آگے دریا، بنی اسرائیل نے پوچھا انا لمدرکون، اے موسیٰ مر گئے، آج تو ہم مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں مرے، بلکہ میں لاٹھی ابھی ڈالوں گا، پانی پہ ماروں گا اور اپنی طاقت سے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا. نہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، جس اللہ نے اتنی مدد کی ہے آج دوبارہ وہ مدد کرے گا کیسے یہ مجھے معلوم نہیں ہے. مدد ضرور آئے گی، یہ نہیں پتا کیسے آئے گی. ان معی ربی، میرے ساتھ رب ہے. اللہ فرماتے ہم نے موسیٰ کو کہا کہ لاٹھی پانی پہ مار، فن فلقا فکان کل فرق کالطود العظیم. اللہ نے اپنی قدرت سے اس پانی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. تو یہ سارے کام کون کر رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ. تو پیغمبروں کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، فرشتوں کے پاس اختیارات نہیں ہے. آپ کو لوگ شرک پہ ابھاریں گے، بولیں گے لو بھیا مفتی صاحب اوٹ پٹانگ باتیں کر کے جا رہے ہیں، بارش برسانے کے فرشتے الگ ہیں، موت کا فرشتہ الگ ہے بھائی. تو جب موت دینے کا اختیار فرشتے کے پاس ہے، بارش برسانے کا اختیار فرشتے کے پاس ہے، تو کیا پیغمبروں کے پاس اولاد دینے کا اختیار نہیں ہو سکتا؟ بگڑی بنانے کا اختیار نہیں ہو سکتا؟ نہ موت کا اختیار فرشتے کے پاس نہیں ہے. موت، روح نکالنے کا کام فرشتے سے لیا جاتا ہے، اختیارات فرشتے کو نہیں دیے جاتے. اس کی مثال ایسے ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، آپ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب اس پہ سائن کر دیں، میں قلم سے سائن کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں لے بھائی مفتی صاحب نے قلم سے سائن کا کام لیا ہے، لہذا قلم کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ سائن کر سکتا ہے. آپ نے کیا کیا؟ وہ پین مجھ سے لے لیا اور کہا آئندہ کبھی سائن کروانا ہوا تو چونکہ آپ قلم سے سائن کرواتے ہیں لہذا میں ڈائریکٹ قلم سے کہہ دیا کروں گا کہ وہ سائن کر دے. میں کیا کہوں گا میرے بھائی؟ قلم کے پاس نہ میرا نام لکھنے کا اختیار، نہ قلم کے پاس ایک تحریر لکھنے کا اختیار.
قلم کا کام ہے جیسا جیسا میں اس کو جہاں جہاں گھماؤں گا اسی حساب سے وہ گھومے گا. تو اللہ میاں نے بھی موت کے فرشتے کو گچی سے پکڑا ہوا ہے اور بولا ہوا ہے کہ جیسے جیسے میں تجھ سے کام لوں گا اس طریقے سے تو روح قبض کرے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم موت اور حیات کی دعا کبھی فرشتے سے نہیں مانگتے. کبھی ہم یہ نہیں کہتے اے اسرافیل، اے موت کے فرشتے، کائنڈلی تھوڑی سی مجھے 1 سال کے لیے مہلت دے دے. ہمیں پتہ ہے یہ فرشتے کے پاس اختیارات نہیں ہے. ہم دعائیں کس سے مانگتے ہیں بھائی؟ اللہ سے. اے اللہ ابھی اس نے دوسری شادی کرنی ہے، ابھی 4 کرنی ہے، اے اللہ اس کو تھوڑی زندگی مزید دے دے. کرنے کے بعد یہ اس نے ویسے ہی مر جانا ہے تھوڑے دنوں میں، ابھی کیا کر دے، اس کو اختیارات دے دے، ابھی تھوڑی سی مہلت دے دے. تو بھائی اللہ فرشتوں سے کام لیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کے پاس اختیارات آ گئے ہیں. اللہ نے خضر علیہ السلام سے بھی کچھ کام لیے ہیں، اختیارات خضر علیہ السلام کو بھی نہیں دیے. تو نہ اختیارات پیغمبروں کے پاس نہ فرشتوں کے پاس، یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. ایک اور طریقے سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، بولتے ہیں لو بھائی یہ وہابڑے، وہابیوں کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہابڑے. کہتے ہیں یہ وہابڑے عجیب بات کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگو. جب ان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے پولیس سے مدد مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہے بھائی؟ یہ پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو واہ، پولیس سے مدد مانگنا جائز اور نبی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. معاذ اللہ، انہوں نے تو نبی کا مقام پولیس سے بھی گھٹا دیا. بھائی جان آپ بحث کو خلط مل کر رہے ہو. مدد 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اسباب کے تحت اور ایک اسباب سے ہٹ کے. جب پولیس سے ہم مدد مانگتے ہیں تو وہ سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے. فون کرو گے آپ، وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلتے ہوئے آئیں گے، سائنسی اسباب اختیار کریں گے. اسباب کے اندر جو مدد مانگی جاتی ہے وہ شرک نہیں ہے، وہ تو ہم صبح شام ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ مدد مانگنا شرک ہے جو اسباب سے ہٹ کر. اللہ کوئی سبب نہ بھی ہو تو بھی کام کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، زندہ رہنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کوئی سائنسدان مانے گا؟ نہ، لیکن اللہ نے بچا کے دکھا دیا. عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا، کوئی سائنسدان مانے گا؟ بولتے کیوں نہیں مانے. ایک ایتھیسٹ نے کہا جب سے یہ ویڈیو کیمرے ایجاد ہوئے کرامتیں بند ہو گئی ہیں. تو کسی نے جواب میں دیا کہ بندر کا انسان بننا بھی بند ہو گیا جب سے. کہتے ہیں نا یہ سائنسدان کے بندر سے بنے ہیں. میں بھی جنگل میں گیا ہوں نا، وہاں شپاٹا اتنی مشکل سے، ایک اوکاچی مچی اتنی مشکل سے یاد ہوا تھا جاپان میں، ایک شپاٹا. تو وہاں اتنے بندروں کی قسمیں نظر آئیں، کوئی جوئیں نکال رہا ہے. میں نے کہا کوئی ایسا بندر دیکھو یار جو تھوڑا تھوڑا انسان بننا شروع ہو گیا ہو تھوڑا سا لک آ رہا ہو اس میں. بے شک کروڑوں سال میں ہوا ہو بھائی، کروڑوں سال میں کچھ بندر تو ایسے ہوتے جو آدھے بندر ہوتے، آدھے وسیم لگ رہے ہوتے، غفار لگ رہے ہوتے. ایک ایسی نسل ہونی چاہیے تھی نا. یہ کیا بات ہے کہ ڈائریکٹ بندر نے چھلانگ مان کے انسان بنا اور بیچ کی ساری نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئیں. تو اس لیے یہ سب پھینکنے کی باتیں ہیں. اس طرح کی باتیں جب سائنٹسٹ کیا کریں تو بیٹھ کے لپیٹا کرو، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، فضول باتیں ہیں بالکل. خدا سے باغی کر رہے ہیں تمہیں. تو میں تو بھی گیا، میں نے بندروں کو بہت غور سے دیکھا. جہاں بندر آتے میں دیکھتا تھا، میں دیکھتا شاید یہ والا بننے والا ہو بھائی، تھوڑا تھوڑا بن چکا ہو. کوئی بھی نظر نہیں آیا، یا تو بندر تھے یا ڈائریکٹ ہم انسان تھے، بیچ کی کوئی نسل ہمیں نظر نہیں آئی. اور آپ کہہ سکتے ہو آپ نے ایک جنگل دیکھ لیا نا، ساری دنیا کے جنگل گئے ہو. تو ابے تم لوگوں نے تو ساری دنیا کے سائنسدانوں نے تو دیکھ لیا نا، کیمرے تم نے فٹ کر کے گئے ہو، تمہیں بھی اب تک کوئی نظر نہیں آیا. تو یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اور اگر بندر سے بنا بھی ہے تو بندر کیسے بن گیا؟ بندر تک بننا آسان ہے؟ بندر بھی تو ایک اللہ کی مخلوق ہے. اس کی آنکھیں دیکھو، اس کے ناک دیکھو، یہ بھی سافٹ ویئر ہے بھائی، یہ بھی خود بخود ایوالو ہو کے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ ایک تو میں باتیں بھولنے بہت لگا ہوں. یہ میں حافظہ کمزور نہیں ہے میرا، کہیں آپ سمجھیں کہ حافظہ کمزور ہے. میرا توجہ ایک دم ایک ٹاپک کی طرف ہوتی ہے تو پورا اسی میں گھسیڑ دیتا ہوں میں اپنے آپ کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہاں عقیدے کی بات کر رہا تھا. توحید کے اسباب سے ہٹ کے کام کون کر سکتا ہے؟ اللہ. تبھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے. دعا کہتے ہیں اسباب سے ہٹ کے کسی کو پکارنا. پولیس سے ہم دعا نہیں مانگتے. تو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے نبی کو پکارو گے تو یہ اسباب کے تحت نہیں ہے، یہ اسباب سے ہٹ کے ہے، لہذا یہ والی پکار شرک ہے. تو یہ شرک اللہ کے ساتھ ناشکری ہے کہ میں نے بنایا، میں نے پیدا کیا اور میں نے پیغمبروں کو اپنے انٹروڈکشن کے لیے بھیجا کہ مجھے پکارو، تم نے اسی پیغمبر کو معبود بنا لیا. عیسائیوں نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. معاذ اللہ، کون نے اللہ کو باپ بنا دیا؟ معاذ اللہ، نقل کفر. اللہ نے کہا واہ بھائی واہ، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم.
عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں آدم کی طرح ہے. آدم کے نہ تو باپ تھے اور نہ ماں تھے. تو اے عیسائیو تمہیں کیا ہو گیا کہ آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے؟ جو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے اور جو ماں کے ذریعے پیدا ہوا اس کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو. تو تمہیں کیا ہو گیا بھائی؟ کیسی عقل ہے؟ کیوں نہیں کہہ دیتے اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پھر یہاں ورغلائیں. لو بھائی، جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں تجھے ایک بیٹا ہبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اسباب کے بغیر بیٹا ہو رہا تھا نا، بغیر باپ کے بیٹا ہو رہا ہے، اسباب کے تحت ہے، وداؤٹ اسباب ہے. کوئی لاجک بنتی ہے؟ تو جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دے رہا ہوں. اس کا مطلب جبریل بھی بغیر سبب کے بگڑی بنا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں. نا 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 نا، یہ نسبت مجازی ہے. بعض دفعہ کام کوئی کر رہا ہوتا ہے، کسی سے لے رہا ہوتا ہے، تو نسبت مجازن اس کی طرف کر دی جاتی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ حلال و حرام کرنا صرف اللہ کا اختیار ہے، نبی کو بھی اختیار نہیں. لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، نبی ناجائز چیزوں کو حرام کر کے جائیں گے. ہے بھائی، ایک طرف قرآن کہہ رہے اے نبی آپ حرام حلال کا رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے، ایک طرف اللہ کہہ رہے آپ بری چیزوں کو حرام کون کرے گا؟ آپ کریں گے. بھائی حرام اللہ ہی کرے گا، لیکن چونکہ نبی کی زبان کے ذریعے کرے گا اس لیے مجازن نسبت کس کی طرف کر دی؟ بولو، نبی کی طرف کر دی. یہ نسبت مجازی کہلاتی ہے. حقیقت میں کون کر رہا ہے؟ اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں. آپ ہوٹل میں جاتے ہو یا کسی کی دعوت میں جاتے ہو، کسی نے پوچھا بھائی تو نے کتنی بریانی کھائی؟ آپ نے کہا میں 2 پلیٹیں کھا گیا. اگلا کہہ رہے کمبخت تجھے بریانی کھانے بھیجا تھا، پلیٹیں کھانے تھوڑی بھیجا تھا میں نے تجھے، تو کیا کر کے آیا ہے؟ تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی کھائی بریانی ہے، لیکن بریانی اور پلیٹوں کا ظرف مظروف کا رشتہ ہے آپس میں. ظرف اور مظروف کا، یہ علماء سمجھتے ہیں نا، ظرف اور مظروف کا رشتہ ہے.